سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان سے اسی طریقے کا سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت کیا روحیں اپنے اپنے گھروں پہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں، روحیں مخصوص دنوں پر اپنے گھروں میں آتی ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ دن وہی ہے جو ابھی گنائے گئے۔ عیدین مطلب یہ چھوٹی عید اور بڑی عید ہے نا، اور شب جمعہ اور جمعرات اور شب برات، روحیں اپنے گھروں پہ آتی ہیں۔ ان کے لیے صدقہ کیا کرو، کیونکہ جو آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں پھر اس کے اوپر نماز نہیں۔ کسی بھی مردے کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد جب آدمی ختم ہو گیا تو اب اس کے اوپر نماز نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، اب اس کے اوپر حج نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم، بند ہو گئیں اس کے لیے۔ اب اس کے لیے جزا اور سزا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو آرام سے، اور اعمال اگر اچھے نہیں تو مار، اور قیامت تک مار۔ جیسا ابھی بتایا نا کہ یہ جو گال ہیں، کریم لگا کر کے، خوب پاؤڈر لگا کر کے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، ٹیپ لگا کر کے لال لال کر لیا، اسی گال کو کیڑے مکوڑے قبر میں کھاتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو یہ کھاتے ہیں آ کر کے، کان سے گھسیں گے، ناک میں نکلیں گے، منہ میں نکلیں گے، آنکھوں میں نکلیں گے۔ جب انسان بدکار ہوتا ہے، یعنی کہ گنہگار ہوتا ہے، بد کام، برے کام کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو سانپ اور بچھو کھاتے ہیں۔ اور جو انسان نیک ہوتا ہے تو وہ آرام سے رہتا ہے۔ قبر اس کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے، جنت کی مطلب جو جنت کی جگہوں میں سے ایک جگہ بنا دی جاتی ہے۔ جنتی بستر، جنتی لباس، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر گنہگار ہے تو قبر کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت۔ اس قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف یہ ہے کہ ہم شب جمعہ یعنی جمعے کی رات، اور عیدین یعنی عید والے دن، اور شب برات، ان میں اگر صدقہ کریں گے تو ان کو ثواب ملے گا، عذاب میں کمی آئے گی، اور اللہ اگر راضی ہو گیا تو اسی کے بدلے میں ان کی مغفرت ہو جائے گی، انہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن مغفرت ہوگی کس کی؟ اسی کی ہوگی مغفرت جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اتنا یاد رکھیے، سمجھ گئے؟ اس کی مغفرت ہوگی ہی نہیں، معافی نہیں کیا جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ دعا مغفرت کی بھی کیا کریں، اور اپنے مرحوم، اپنے مرحومہ کے لیے استغفار کیا کریں، اور ان کے لیے صدقہ کیا کریں۔ کھانا بنا ہے شام کو، فاتحہ پڑھ لیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک، کسی کو بھی کھانا کھلا دے دیں۔ کپڑے ہیں، کپڑے جہاں لیا اپنے لیے تو ایک سوٹ اور لے لیں، ایک سوٹ اور لے لیں، وہ کسی غریب کو دے دیں، اپنے مرحوم باپ کے لیے، اپنی مرحومہ ماں کے لیے۔ اس طریقے سے ان کے عذاب میں بھی کمی پڑے گی اگر ہو رہا ہے، اور اللہ اگر راضی ہو گیا تو ان کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور اگر وہ جنتی ہیں تو اللہ ان کے درجاتوں کو اور بلند فرما دے گا۔ مردوں کی کرنی زندوں کے ہاتھ میں ہے، مرنے کے بعد وہ کچھ نہیں کرنے والا، صرف زندے کریں گے۔ تو شب برات میں سب لوگ شب بیداری کریں، ٹھیک، شب برات آنے والی ہے۔ آج شعبان المعظم کی کتنی تاریخ ہو گئی ہے؟ بولو، 2 تاریخ ہو گئی آج شعبان کی، 2 تاریخ، اور شب برات آئے گی۔ تو اچھی طریقے سے غسل کرنا، نماز پڑھنا، شب بیداری کرنا۔ رات میں جب آپ نماز پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ نمازیں وہ پڑھیں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، قضا نمازیں جو ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، دعا کریں، اللہ رب العزت سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ اور اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پہلے آسمان پہ بندوں سے فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے
مغفرت چاہے میں اسے بخشوں. ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے کہ میں اسے روزی دوں؟ اللہ رب العزت بندے کو پکارتا ہے، بس بندے کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اسی دن سب کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا کرے گا، کہاں پہ اس کو موت آئے گی، یا ایک سال اس کا کیسے گزرے گا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، پیسے آئیں گے، پیسے ختم ہوں گے. یہ ساری چیزیں حساب و کتاب ایک سال کا پھر سے لکھا جاتا ہے شب برات میں. ٹھیک، تو ہم زیادہ سے زیادہ جب دعا کریں گے تو اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اگر ہم دعا کریں تو اگر ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھ دی گئی جس سے ہم پریشان ہوں گے، بیماری آئے گی، بخار آئے گا، تکلیف ہوگی، ایسی چیز اگر لکھ دی گئی ہے اور رو رو کر کے ہم دعا کریں گے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو جہاں اللہ ہم سے اتنا پیار فرماتا ہے تو اگر رب کو رحم آ گیا، رب کو کرم آ گیا تو وہ چیز ہماری تقدیر سے بدل دی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے کہ بھکاری بھیک مانگتا ہے، اس طریقے سے ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنا چاہیے. بھکاری جب بھیک مانگتا ہے، دروازے پر آتا ہے، اس سے بولو آگے بڑھ کر کے دیکھو، پھر بھی کھڑا مانگتا رہے گا. بولو کہ اور آگے جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں، پھر بھی مانگے گا. جب تلک کر کے کچھ لے نہیں لے گا، چاہے 5 روپیہ 10 روپیہ ہو، اس وقت تلک کر کے وہ گھر کو نہیں چھوڑتا ہے. گھر اس وقت تک نہیں چھوڑتا ہے جب تلک کر کے اس کو کچھ مل نہ جائے. اسی طریقے سے ہمیں ان سے طریقہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں، اس وقت تک مانگیں، اس وقت تک مانگیں جب تلک کر کے ہمارا رب ہمیں عطا نہ فرما دے. ٹھیک، مانگنا چاہیے رب سے. نہ امیدی نہیں رکھنا چاہیے، نہ امیدی کفر ہے، نہ امیدی نہیں رکھنا چاہیے. امید رکھنا چاہیے کہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا، اللہ ضرور دے گا. تو بولو شب بیداری سبھی کریں گے؟ شب بیداری رات کو جاگیں گے؟ نمازیں پڑھو گی کہ نہیں؟ اور اپنے مرحوم باپ یا دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، ہاں، ان کے نام سے صدقہ کرو گے؟ ہاں، گھر والوں کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، تم لوگ اپنے آپ میں یاد رکھو. تم لوگ یاد رکھو. گھر والے اگر بھول گئے ہیں تو بھول جانے دو، تم یاد رکھو. اگر تم انہیں یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھیں گے. ٹھیک، جیسے کہ ابھی ہم مدرسے کو آئے اور روز آتے ہیں صبح میں تو سب لوگ سلام کرتے ہو، ہے نا؟ سب لوگ سلام کرتے ہو. ابھی جائیں گے تبھی سب لوگ سلام کرو گے. تو سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. مطلب کہ سلامتی ہو تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. اور تم پر بھی سلامتی ہو. تم ہم پر کہہ رہے ہو کہ سلامتی ہو اور ہم بھی کہہ رہے ہیں سلامتی. یہ ایک دعا ہے. سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے کہ تم پر اللہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. پلٹ کر کے بندہ بھی کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. تو ایک دعا ہے یہ. اس کا اردو لفظ بنتا ہے، معنی یہی بنتا ہے جا کر کے، اور یہ عربی میں السلام علیکم. ٹھیک، تو ہم جب سلام کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں تو دعا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر کسی نیک بندے کے لیے سلام کریں گے، جیسے قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہم قبرستان والوں کو سلام کرتے ہیں، اور قبرستان میں جو نیک ہیں وہ لوگ اگر سلام ہمیں کہہ دیں. اسی طریقے سے ہم رسول کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، ہے نا؟ السلام علیکم یا نبی اللہ، یا نبی سلام علیکم. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بولیے، پڑھتے ہیں کیا؟ جب ہم سلام پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات اللہ علیکہ، جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو پلٹ کر کے اگر مصطفیٰ نے ہمیں جواب دے دیا کہ اے میرے غلام، اے میرے امتی، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، تو جس پر نبی سلام بھیجے، رحمتیں بھیجے، جس کے لیے نبی دعا کریں، تو کیا اللہ اسے عذاب دے گا؟ نہیں دے گا اللہ عذاب. اسی لیے ہم نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں اور بندے کو بھی سلام کرتے ہیں، تاکہ کیا پتہ اللہ اسی کی دعا قبول فرما لے، اللہ ہمارے اوپر رحمتیں فرما دے، ہے نا؟ تو سلام کریں، دعا کریں. دعا کیا کریں؟ اور اپنے مرحوم مرحومہ کے لیے صدقہ کریں. کھانا بنتا ہے، کھانے ہی کا صدقہ کر دیں. ٹھیک،
کھانا بنتا ہے، کھانے کا صدقہ کریں، کپڑے وغیرہ سب کا صدقہ کریں۔ روحیں اپنے اپنے گھروں پہ آتی ہیں شب جمعہ، جمعرات کو، عیدین کے دن، اور کیا بولتے ہیں اس کو، شب برات میں، ٹھیک، شب برات میں۔ تو سبھی لوگ اس کی تیاری کریں، شب برات کی، اور شب بیداری کی تیاری کریں، نمازیں پڑھیں، اور پڑھائی کا بھی خاص خیال رکھیں، پڑھائی محنت سے کرتے رہیں، کیونکہ قابل انسان وہی ہے جو پڑھ گیا، ٹھیک۔ بے پڑھے انسان کی زندگی جانوروں سے بے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ بے پڑھے انسان کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ پڑھائی ضرور کریں، اپنے ذہن کو حاضر کر کے، اور ہرجہ نہ کریں، پڑھائی روز کریں آ کر کے، اور نیک کام کریں۔ فاتحہ پڑھیں، اپنے آپ سے فاتحہ پڑھیں، لڑکیاں اپنے آپ سے فاتحہ کرنا سیکھ لیں، خود فاتحہ کر دیں، کھانے پہ، گھر پہ جو بنے کھانا اس پہ فاتحہ کریں، ٹھیک ہے۔